الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا غاب ہیلا می برد و غاب زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گئے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم ہم عرس امیر المجاہدین پر سارے جمع ہیں اور جن کے عرس پر ہم جمع ہیں انہوں نے ہمیں زندگی کو جینے کا طریقہ بتایا ہے اور یہ ہمیں پڑھایا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا اور قوموں کی حیات اسی بات میں پنہا ہے کہ جب وہ مرنا سیکھ لیتے ہیں پھر دنیا ان کا جینا دیکھتی ہے بابا جی کی زندگی میں باقیوں سے مختلف یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے نام پر کیا ہے اور جو زندگی حضور کے نام پر لگ جائے وہ پھر ایسے زندگی نہیں ہوتی پھر اس کا جینا بھی کمال پھر اس کا بیٹھنا بھی کمال اٹھنا بھی کمال دیکھنا بھی کمال گفتگو کرنا بھی کمال سو جانا بھی کمال اور دنیا سے اٹھ جانا بھی کمال اور سارے کمال اکٹھے کر کر بابا جی فرماتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ
لیکن اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس وقت تک کے جانے کے لیے وہ بڑے کٹھن ہیں. وہ کم از کم عقل کے ساتھ اور عقل کے پیمانے پر نہیں گزر سکتے. اگر وہاں تک جانا ہے تو پھر وہ عشق کا پیمانہ ہے بس. اور جو پیمانہ عشق کا ہے وہی آپ کو منزل تک لے کر جا سکتا ہے. اور وہی عشق امیر المجاہدین کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا ہے. اور عشق کا پنجابی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بابا جی نے یہی کہا ہے کہ انے واہ حضور سے محبت. انے واہ. اور انے واہ کا مطلب آپ پنجابی میں مزید اس کے لیے کوئی وسعت لفظ رکھتا ہی نہیں کہ ہم کریں کہ انے واہ کہتے کس کو ہے. بس یہی ہے کہ انے واہ امیر المجاہدین کو کہتے ہیں. امیر المجاہدین کے ہر عمل کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا اس کو انے واہ کہتے ہیں. ورنہ عقل تو نہیں مانتی نا. ورنہ عقل تو یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بندہ اکیلا ویل چیئر پہ ہو, دوسری طرف منافق بھی, اپنے بھی, پرائے بھی, سارا کفر بھی ہو, لیکن ایک حرف کی لغزش بھی نہ آئے, بلکہ ہر میدان میں آ کر کہے کہ ستم کرے ذرا, ستم کرے ذرا, ہنر آزمائے. اور بابا جی نے جو ہنر آزمایا وہ عشق کا ہنر تھا. اور عشق کی ہے جو صحابہ کرام کو گھوڑے سمندروں پر ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے. عشق کی تھا جس سے جناب صحابہ نے پورے کیسر و کسرا کو پلٹ کر رکھ دیا. اور قیامت تک جب بھی کوئی بڑا کام ہوگا, حضرت بلال حبشی نے فرمایا نہیں ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا, جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہ ذل مطارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی, جب بڑے بڑے مارکوں کی باتیں ہوں گی, جب عقل کہے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور جناب سارا کچھ کہیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہے, جب ناممکنات کی بات ہوگی اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا. جب بھی ناممکنات کی باتیں ہوں گی, جب بھی کہا جائے گا یار اس طرح کا ممکن نہیں, اور حضور کی برکت سے حضور کے غلام امیر المجاہدین کو پیش کیا جائے گا. جب کوئی ادھر پیش کرے گا جی میں بڑا بیمار ہوں, میرے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے, میں ناموس رسالت پر نہ بھی گیا, حضور کی ناموس کے لیے باہر نہ بھی نکلا, ختم نبوت کے لیے نہ بھی نکلا, دین پر کیسا بھی مشکل آ گیا نہ نکلا, تو میرے لیے تو ادھر ہے, تو بابا جی کو پیش کیا جائے گا. تو ان سے زیادہ معذور ہے ظاہری طور پر, تو ان سے زیادہ جناب بیمار کا ظاہری طور پر. ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں اندر ہوئے صحیح عشق, ورنہ نہ ہوئے تو ظاہری حلیہ جو مرضی ہوئے, سورہ سرافیل بھی پھونک دیا جائے تو انہیں کوئی نہیں ہلنا, آؤتے جو مرضی ہو جائے انہیں نہیں ہلنا. اور اگر اندر کچھ ہوئے تو ایک مسجد کے اندر صرف کڑی نچائی جاوے, بابا جی اگر نہیں ساڑھے ہوندے مسجدہ دے کڑیاں نہیں نچ سکدیاں, ساڑھے ہوندے مسجدہ میں اذاناں دتیاں جا سکدیاں, نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں, نفل پڑھے جا سکتے ہیں, اعتکاف کیتے جا سکتے ہیں, اللہ دے اس دے رسول دا ذکر ہو سکتا, لیکن ساڑھے جنہیں کوئی مسجد کے محرابہ میں کڑیاں نہیں نچا سکتا. پھر جا کر مسجد وزیر خان کو دسیا کہ 10 مسجد وزیر خان کبھی یہ بھی منظر دیکھے ہی. ہاں اندر تڑپ ہونی چاہیے, اندر محبت ہونی چاہیے, اور دین دی محبت ہونی چاہیے. حضور دے نال جس چیز نو نسبت ہے کوئی گل پہنچی نہیں, ساری دنیا یہ کہندی سی سارے خاموش بیٹھے رہن گے, سارے جناب چپ کر کے بیٹھے رہن گے. جب سارے گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے, اس وقت کوئی دین واسطے آواز آئی, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بابا جی نے دیکھا کہ اگے بڑیاں فورسز کھڑیاں, اگے بڑے ظالم کھڑے, اگے جناب خون لی گالے کھڑے, یا جناب ہے بدماش کھڑے نچن ٹپن والے. بابا جی نے کیا نہیں, کام وہی کرنا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور اے کون سے ہمارے علامہ صاحب کے بابا نہیں, بابا جی دس کے گہن بابا سے حضور دی ذات بس پڑھتے ہوئے گہن کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. جناب ہمارے ساتھ بھائی اے میں مجبوری ہے نہ ساری مجبوری صرف ایک ہی ہے, وہ محبت رسول ہے بس, اور کوئی مجبوری نہیں ساری کائنات ہے. اصل جس نو نہیں منیا حضور دی وجہ نال منیا, ہاں کسے نو منیا حضور دی وجہ نال منیا, اور جڑا حضور دا نہیں وہ ساڈا ہو ہی نہیں سکتا.
ہاں اور یہ بھی نہیں کہ خالی زبانی کلامی، یہ بھی نہیں خالی جیبہ بھرن واسطے، یہ بھی نہیں خالی آستانے تے جناب ڈیرے چمکان واسطے یا سیاست چمکان واسطے، نہیں نہیں اسا حضور دی وجہ نال لوگ کہتے سن نا کہ جناب حضور دی قسمت اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گیا، غلام مل گیا ہے، کوئی کہتے سن حضور دی قسمت اچھی کہ حسن اور حسین جیسے نواسے مل گیا ہے۔ بابا جی فرماتے سن تسی دوویں جھوٹے ہو، تسی دوویں لعنتی ہو، ابو بکر عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گیا ہے، اور حسن اور حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گیا۔ دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا۔ جتنوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، جتنوں بھی کوئی دنیا تے جمع تفریق کر کے لے آئے گا، اب کہ حضور دی ذات کھڑی ساڑی کی حیثیت ہے۔ بابا جی فرمانے سن اسی ایتھے مریے یا اگلے چوک جا کے مریے یا جناب جتھے مرضی گھر کوئی ہے، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا۔ آج تک ہوئے ہی ظلمے وے، آج تک پوری قوم نہ پوری امت نہ ہوئے ہی ظلمے وے۔ سانو منو جی اسی احمد جی ساڑی عزت کرو، ساڑا پروٹوکول کرو، اور چلیا جے تو اس دربار نال با وفا ہو جانا تے تینوں دسن دی لوڑ نہیں پینی کہ تینوں مننا پینا۔ ہاں جی ایک ایک دنیا تے رہندے ہویا لوگ کہندے جی خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، بابا جی نے کہا کوئی گل نہیں، سارے رل کے بھی آ جاؤ، کوئی گل نہیں، میں حضور دی گل ہی کرنی، حضور دی محبت دی گل ہی کرنی۔ لیکن جب دنیا تو گئے تو اپنے بھی بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول اللہ ما خادم حسین کی۔ آج جناب بڑے بڑے بیگانے بھی اس گل نوں منن تے تیار ہیں کہ ساڈے اختلاف اپنی جگہ، لیکن بابا جی اپنے عشق وچ سچے سچے، اور میں کیا خالی عشق وچ نہیں سی سچے، انہاں جو کچھ کہا وہ ساری گلاں سچیاں۔ انہاں مال روڈ تے کھلو کے آکھیا کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا، یا اللہ انہاں سارے نوں گن لے تے انہاں نوں اکٹھے نہیں مارنا، کلے کلے کر کے مارنا، تے انہاں چوں ایک نوں بھی نہ چھڈی۔ یہ دعا وہ نہیں، یہ امیر المجاہدین نے وہی دعا منگی جڑی حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے کھڑے ہو کے منگی سی، یہ حضرت خبیب بن عدی دے الفاظ ہیں، لیکن بابا جی نے انہوں نے اسے واسطے دہرایا مال روڈ دیتے۔ میں نے دس دیو دنیا تے گن کے کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے جڑا ذلیل نہ ہو رہا ہوئے، کوئی بچہ ہے کوئی بڑا طاقتور بھی ہوئے کہ جناب ہمارا نام نہ لیا جائے۔ میں کہا جناب بابا جی آ کے گئے وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں۔ ہاں جب رب کی تقدیر چلتی پھر کوئی نہیں دیکھا جانا۔ انہیں ہارون سے جناب حامان قارون شداد نمرود مٹا دیتے، اس نے فرعون مٹا دیتے، کسی کا شے کوئی نہیں، کسی جھلے متھا لایا عاشق دے نال تے عاشق دی ہر ادا نے تو الٹا کر کے رکھنا ہر ویلے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سود سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی علمی گفتگو ہو رہی، بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے اسی نال۔ لیکن میں تحقیق کرنے والے اور گفتگو کرنے والے ایک گل کر کے جانا، تسی بھی زندہ تے اسی بھی زندہ، ہو سکتا اسی مر جائیے، اس تو بعد بھی سود کا علاج وہی ہے جو امیر المجاہدین کہہ کے گئے۔ ساری تحقیقات کر لو، سارا کچھ کر لو، اپنے بھی منا لو، بیگانے بھی منا لو، لیکن بابا جی نے دسیا کہ سود کا علاج بھی وہی ہے جو امیر المجاہدین کے منہ سے الفاظ نکلے کہ بھائی سود اس وقت دیں گے، سود نہیں دیں گے جاؤ نس جاؤ، سود نہیں ہے نس جاؤ، قرضہ اس وقت دیں گے جب ملک کو پیسے ہوں گے۔ اس پاکستان نے اس نئے جتے آنا کہ عاشق دی زبان چو لفظ نکلے ہوئے ہیں، یہ جتنوں مرضی ہے حسابدار نہیں، حسابدار دے اپنے بھی قبر اٹھا کے لے آن ساری معیشت درست کر دے، معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ معیشت بابا جی دس کے گئے درست کس طرح ہونی، اور انشاءاللہ ہونی بھی ہے اور کرنی بھی لبیک کرے ہیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جیلم والے روٹی چھوٹی کوئی نہیں کھاتے بھئی، ایک جنے دی آواز تواڈے سارے گرچی کی گل ہے، تھکے بیٹھے ہو؟ زندہ باد
بیٹھ جاؤ. ساڑھے آنے کا ملک پورا ہو گیا. ساڑھا مقصد یہ ہے کہ حضور کا نام بلند ہو جائے, حضور کا نعرہ لگ جائے بس. یہ جڑے سارے اپنے تھلے بڑھتے ہیں کوئی جناب فلان منو فلان منو فلان منو. نہیں نہیں, بابا جی سانو راہ دس کے گئے جدو تسی حضور نو منو گے پھر سارے بچے آ جان گے. ہاں جنہاں نے حضور نو مننا تہاڈی ڈیوٹی یہ لگی کہ تسی حضور دے در تے پکڑ کے لے جاؤ لوگاں نو. اپنے تھلے باڑی آندے ہو, اپنے تھلے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور نتیجہ بھی نکلے گا کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی. ہاں جی, کامل ذات حضور دی, اسوہ حسنہ بھی حضور دا, اتباع حضور دی, پھر حضور دے غلاماں دی, پھر خلفائے راشدین دی. اے طریقہ کار ہے. اسی جدوں تک چھڑیا جناب دائیں بائیں دیکھنے لگے ہیں, ادوں دی امت مسلمہ ذلیل ہوئی. اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست, مرگو سازے کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا ہاں میں تینوں دساں کہ امت مسلمہ دی نشاط ثانیہ ہو کس طرح سکتی. کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے امت, حضور نو من لوے, پھر جناب پوری کائنات انہاں دے پیراں وچ آ جائے گی. لیکن حضور دے در تو ہٹ کے کہنے دائیں بائیں, کدی یہ کہیں جناب سائنس وچ ترقی رکھی, کدی کہیں یورپ وچ ترقی رکھی, کدی کہیں جناب فلاں شاید ترقی رکھی, کدی کہیں سڑکاں بن جانا اسی ترقی یافتہ ہو جاواں گے, کدی کہیں بجلی آ جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جاواں گے, کدی کہیں جناب معیشت درست ہو جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جان گے. ترقی دا راز ہے نہیں. ترقی دا راز ہوئے کہ جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد وہ ساری گلاں تے عمل پیرا ہو جائیے. یہی ساری ترقی دا راز ہے. ورنہ پوری دنیا دی سائنس ہوے, پوری دنیا دی ٹیکنالوجی ہوے, اے افغانستان وچ تے ٹٹیاں چپڑا ہون, تے ٹٹیاں موٹر سائیکل ہون, تے ٹٹیاں بندوقاں ہون, ساری سپر پاور لمحہ پا کے رکھ دی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. مولوی جناب دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے, لیکن ہم ہر اس چیز کے حامی ہیں جو اسلام کے تابع ہو جائے. ہاں ورنہ امیر المجاہدین نے جا کر ایسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ نہیں تھے چومے. ہاں عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے, عشق بچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. ہاں جی, بابا جی نے اس داڑھی بھی ظاہراً کوئی نہیں ہوتی, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, کوئی متقی بھی نہیں, پرہیزگار بھی نہیں. میں اس وقت موجود تھا جب امیر المجاہدین نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے جناب ہاتھ چومے, جو پریشان ہو گیا. کہنے لگا مجھے یہاں بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے, کسی نے میرے ساتھ اس طرح تعظیم سے بات نہیں کی. بابا جی نے کیا گل وچ ہو رہے جڑی میں ہاتھ چوم رہا, ہاں گل وچ ہو رہے. کہتے مولوی خلاف بابا جی نے کہا اسی خلاف نہیں ہاں, اسی اس جناب طاقت اور اس ہر چیز دے قائل ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے. ہاں اسی ہر اس جان نو بھی عزیز رکھتے ہیں جڑی اسلام واسطے کام آئے, اسی ہر اس مال نو بھی عزیز رکھتے ہیں جڑی اسلام واسطے کام آئے, ہر اسی اس اولاد نو بھی عزیز رکھتے ہیں جڑی اسلام واسطے کام نہ آئے. تے جڑی اسلام واسطے نہ کام آوے وہ ساڈا اپنا ہوے کہ سکا پیو ہی کیوں نہ ہوے. جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو غزوہ بدر جناب سرکار نے فرمایا نا بھئی اندے کنویں دھروک کے ساری لاشاں پاؤ, یہ کہندے جی یہ لفظ تسی کتوں پڑھدے لکھو یا دھروک کے, اس دا پنجابی مطلب دھروک کے, اینو گھسیٹ کے کہندے ساری جدو لاشاں او بدر دے اندے کنویں پائی جا رہی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو پائی نا اپنے پیو دی لاش نو ہاتھ تے جناب تو کے دھروک کے سٹیا جناب اندے کنویں وچ, تے کیا کہ تو بندہ تا بڑا داناس ہے لیکن تیری دانائی تینوں کم نہیں آئی, تو حضور دے در تک نہیں پہنچ سکے, تو حضور دے دامن نال وابستہ نہیں ہو سکیا. ہاں اسی ہر اس چیز نو عزیز رکھدے ہاں جڑی حضور نال با وفا ہوے. اگر حضور نال با وفا نہ ہوے تے حضرت محیصہ اپنے چھوٹے بڑے بھائی دی جناب اس طرح بازو پکڑ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا جا کے اس فلاں یہودی کو قتل کراؤ. تے حضرت محیصہ آپ چھوٹے محیصہ بڑے تے جناب حضرت محیصہ نے اپنے چھوٹے بھائی نے آ کے کیا تو بڑا جناب احسان فراموش ہے, تو جا کے اس یہودی نو مار آیا. حضور دے کہتے اس یہودی دے جناب لفظ کہہ کے تیری رگاں وچ جڑا خون دوڑیا اس یہودی دے قصد دی وجہ نال ہے. تے آپ نے جا کے اپنے نا بڑے بھرا دی اس طرح بازو پکڑیا تے پکڑ کے باہر لے آئے تاکہ میں گل حضور دے غلاماں دے سامنے کراں, قیامت تک سند بن جائے. آپ نے فرمایا اے میرا ماں جایا, بھائی نہیں آکھیا, فرمایا اے میرا ماں جایا, اے مینوں ملامت کردا کہ میں اس یہودی نو کیوں مار کے آیا. حضور نے حکم دیا تے دین تے میں اس دی دھون ملا کے رکھ دیا. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, سب نبی جان, سب نبی جان, سب نبی جان. ادھر جانا, 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 انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا. اجری میرے بابا جی دی, 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 اجری میرے بابا جان دی. ادھر جانا, ادھر جانا, ادھر جانا. بس اتنی
بات ہے، بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت انے واہ کرنی، انے واہ بغیر سوچے سمجھے جڑا وچکار آئے ان کا پرا ہو جا. جو حضور دی محبت دی گل کرے تو ان کا اور سناؤ. جو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے جناب اینج ہو جائے گا اینج ہو جائے گا. انہیں بھی پڑھیاں پڑھان پڑے آنے اور جناب معیشت پر بات کریں، فلاں بات کریں، یہ کریں وہ کریں. میں کہا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبوک تشریف لے کے گئے کہ کھجورا پکی ہوئی سن مدینہ پاک دی، پکی ہوئی کھجورا سن. اور پورے مدینے دی پورے جناب محققین بلا کے محدثین کو بلا کے پوچھو جڑے جناب اور حدیث شریف پڑھانے تمام شیخ الحدیث انہوں نے بلا کے پوچھو ساری حدیثاں جو کٹ کے تمہیں دسن گے کہ مدینے دی ساری معیشت انہاں کھجورا ہوتی سی. اس وقت مدینے دی معیشت انہاں کھجورا ہوتی سی. لیکن میرے آقا مولا نے نہیں فرمایا بھائی اسی معیشت کا خیال کریں گے کھجورا ادھر جان تو پھر اسی تبوک جاواں گے. نہیں نہیں نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے. صحابہ نے نہیں کہ یا رسول اللہ ساڑیاں کھجورا پکیاں اے جناب بالکل اترن والیاں تے برباد ہو جان گیاں. فرمایا یا رسول اللہ جدھر تسی چاہو اسی تواڈے پیچھے چلاں گے. ہاں معیشت کا تصور اسلام اس نہیں ہے. اسلام کی کہندا اسلام کا اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہندا گل وچ ہو رہے جڑی تو آپ ہی جاننا کہ بندہ بے زر ہوئے ظاہری طور پر اس کو کوئی اسباب نہ ہون اے ہار جاوے کسی بھی میدان سے ممکن نہیں. تیرے وچ جڑا سبب ہے او کہ تیرے وچ عشق رسول دی کمی ہے، تیرے وچ غیرت دی کمی ہے، تیرے وچ حیا دی کمی ہے، تیرے وچ او جناب رمز باقی نہیں. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق کے سلمانی. کہندا تیرے جو گل نہیں جڑی اسلام نال محبت کرن دی اور انے با محبت کرن دی، اسلام دے رستے انے با چلن دی. تو دائیں بائیں دیکھ کے چلنا. اپنے بھی راضی رہن گے یا نہیں، برائے بھی راضی رہن گے یا نہیں، برادری بھی راضی رہے گی یا نہیں، فلاں بھی راضی رہے گا کہ یا نہیں. جدوں تک ساڈی نظر انہاں تے رہے گی اس وقت تک اسلام تک نہیں آ سکتا، اس وقت تک حضور کا دین تک نہیں آ سکتا. جدوں اسی انہاں تو سارے تو ماورا ہو کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اسی حضور دے دین نوں تک تے لیانا، اس دن پھر حضور دے دین نوں تک تو لیان تے روک کوئی نہیں سکتا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. زندہ باد. اور کہتے ہیں جی اسی نہ گئے مطلب ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے باقی جو لگے ہوئے ہیں. میں ایتھے گل کر جاواں غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے معافی ملی. باقی منافقین ہیں انہوں نے کوئی نہیں ملی. یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک دے وچوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے طلب فرمایا. حضرت کعب بن مالک حضور دے سامنے آئے نا تے لفظ سنو. انہوں نے کہا یار میرے آقا مولا نے پوچھا بھی کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چند لسان ہوں، میں جناب بڑا فصیح ہوں، میرے کو بڑیاں گلاں میرے بڑیاں کہانیاں آندیاں میں سنا سکدا، لیکن آپ نا سچی گل ہے کہ جناب سستی ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کعب بن مالک خندق وچ بھی ہیں، مرسی وچ بھی ہیں، مستلق وچ بھی ہیں، سارے ہیں، ساری شانہ ہونے کے باوجود میرے آقا مولا نے فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. چلے گئے. حضور نے فرمایا انہوں نے کوئی نہ بلایا. تو بعد انہوں نے لین دین ختم، انہوں نے بلان ختم، سارے نے ختم کر دیتا. کچھ دن بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو حضرت کعب بن مالک کے دروازے پہ بھیجے. دروازے دستک ہوئی، حضرت کعب بن مالک باہر آئے. میں پوچھا جی؟ انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ اپنی بیویاں بھی میں کے بھیجتے ہو. تے غلام سننا خطا ہوئی، غداری نہیں ہوئی. ہاں سچی گل کی تھی. انہوں نے کہا حضور کو پوچھ کے آؤ کہ طلاقاں دے کے بھیجنیاں کہ ویسے بھیجنیاں. میرے آقا مولا کو آئے واپس غلام. حضور نے فرمایا کہ نہیں ویسے ہی بھیج دو. اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے بندہ گناہگار ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے. سچی گل کی تھی. اتنے جناب ڈرامے کرتے تھے ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے جناب فلاں. میں کہا جی عمرے والے تھے ہم اتنے ہو رہے ہیں تو اتنے کی لین گیا، اتنے کی لین جانا بار بار. حضرت بلال حبشی حضور حضور دی سب نال قربت حضرت بلال حبشی کو غلامی کڈی. حضرت بلال حبشی اسلام واسطے مدینہ چھڑ کے شام چلے جان. حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھڑ کے میزبان رسول ساری زندگی اس کمرے بیٹھے رہتے بالا خانے جتنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات گزاری مدینے. انہوں واسطے اعزاز کی بات سی، لیکن انہوں نے پتہ سی کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی اور سلمانی. انہوں نے پتہ سی اسلام اس طرح جناب پوری دنیا تے غالب نہیں آئے گا. اور حضرت ابو ایوب انصاری چھڑ کے چلے گا مدینہ. اے جا کے قسطنطنیہ دے دروازے ہوتے جا کے اپنی قبر بنوائی. اور حضرت کعب بن مالک کہندے حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب بن مالک کہندے دنیا تنگ ہو گئی ساڈے تے. حضور نے صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا. کہندے اتنی دیر ہرقل روم دا خط میرے کول آ گیا.
ارکن روم نے لکھا کہ میں سنیا تیرے نبی تیرے نال ناراض ہیں تے ادھی بادشاہی تینوں میں دینا اپنی ادھی سلطنت تو میرے نال حصے دار بن جا تے اپنے نبی دا در چھڑ کے میرے کو آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تو رون لگ پیا فرمایا یا اللہ ہن معافی دے دے ہن تا ایمان دے خریدار بھی آ گئے آپ نے وہ خط چک کے کسی الماری سیف یا تاک ادھر ہی رکھیا آپ نے وہ خط چکیا کہ جا کے بلدے ہوئے تندور وچ سٹیا فرمایا کہ تیرے دوبارہ بھی دل وچ خیال بھی نہ آوے کہ حضور دا در چھڑ کے چلا جاؤں ہاں اسی سمجھتے ہیں یہ شہادت گاہے اس الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے تو بعد جان چھوڑ جائے گی کلمہ پڑھنے تو بعد وہ لوگ جنہاں دے بارے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے جنہاں دے دلاں ول ازل وچ دیکھا کہ انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نوں اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن کلمہ پڑھن تو بعد رب انہاں نوں بھی کدی بدر وچ لے گیا کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مراسی وچ کدی مستلق وچ کدی یرموک وچ کدی قادسیہ وچ کدی تبوک وچ پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوان اسی کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھے جناب کھا پی کے ساری نعمتاں تے کہیے دین بھی تختے آ جائے گا جی میں بھی عاشق رسول ہوں بابا جی فرماتے تھے نا چلیا عشق دس کے نہیں دسنا نہیں پیندا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں بندے دی علامت کو پتہ لگے کہ یہ عاشق رسول ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تبا نبیان تبا نبیان تقریباً 3 مہینے بعد حضرت کعب بن مالک مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن ابی نوں معافی ملی سارے میدانوں میں ہونے دے باوجود ایک جگہ سستی ہوئی جان بوجھ کے نہیں سستی دسو جڑے ساری زندگی حضور دے نام تے کھان حضور دے دین دے نام تے کھان تے جدوں اوکھا ویلے آئے تے اندر وڑ جان تے انہاں نوں حضور نے نہیں پوچھنا بھائی تو آنوں تے اس طرح میری نام دی وجہ نال مل گیا انہاں نوں اس طرح حضور دے نال لین دے نال جڑی خواب لگی اس تے صدقے ملیاں تے او ساری زندگی دین دے ویلے وقت آوے تے اندر وڑ کے بیٹھ جان نہیں 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 ہو سکتا دین دا اصول اور دین دا نظام اور دین دی نشانت ثانیہ اس طرح ہی ہوئے گی جس طرح امیر المجاہدین ہر میدان میں پہلے آ کے دسیا پہلے قدم بڑھا کے دسیا اور نال دوسری گل یہ کہ روزانہ نویں کٹے نہ کھولیا کرو تواڈے کٹے بندے سانو عمر گزر جاندی ایسا ہی ہوئی بیٹھے بھائی تحریک بڑھائی یا تو تسی ساڈے تو زیادہ سیانے اگے لگ جاؤ میں ایتھے بیٹھ جانا تانوں ایتھے کھڑا کر دینا تسی اگے لگو جے 10 دیتا گیا تو پھر جڑا بھی تہاڈا امیر ہوے اس دی اطاعت کرو جڑا بھی تہاڈا امیر ہوگا اس کی اطاعت کرو اس دے پیچھے چلو ہاں یہ تو اور اپنی زبان کو بڑا صاف رکھو لوگوں واسطے ہاں رحماء بینہم اشداء علی الکفار تسی اپٹھا کری جاندے ہو تسی اپنا نو جناب تڑ کے رہندے ہو تے بیگانے دے سامنے گل آ جاوے تے ڈھیریاں گلاں کردے ہو اے رحماء بینہم اپنے نال بالکل نرم جوئی نال غلطیاں ہو بھی جاندیاں خطائیاں ہو بھی جاندیاں لفظاں ہو بھی جاندیاں سارا کچھ ہو جاندا لیکن انہاں نوں سمجھانا پیندا انہاں نوں جناب سمجھایا جاندا اے نہیں کہ انہاں نوں تحریک چوں کڈی جاؤ تے جناب آپ نواں جناب وکھرا کٹا کھول کے تے بیٹھ جاؤ کہ جناب نا 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 اے تانوں میں کھلی گل دس رہا کہ جے چلنا تے اس نظم نال پیچھے چلو بالکل بابا جی تانوں ساری چیزاں دے کے گئے تے نال تحریک بھی دے کے گئے جس طرح میں اس کا وارث ہوں اس طرح ہر کسی بندہ بھی وارث ہو سامنے ہو جائے گا یا رسول اللہ میں تواڈے دین واسطے آیا سا انہیں مینوں اپنے اخلاق دی وجہ نال تواڈے دین کو دور کیتا ہاں بالکل ساڈے اخلاق اور ساڈے کردار دی وجہ نال کسی بندے نوں دور نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر وہ دور ہوندا تو اس کا مجرم بھی وہ شخص ہے اپنے نال محبت نال پیار نال الفت نال شفقت نال اور اسی بھی علماء و مشائخ نال اسی خلاف تھوڑی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ مولویوں کے خلاف ہیں پیروں کے خلاف میں کہا چلیا خلاف نہیں انہاں نوں دستے ہیں کہ تسی غلط ہو اور شکر کرن کہ انہاں نوں کوئی دسن والا ہے بابا جی فرماتے سن آج ساڈے ورگے ہیں کل ساڈے ورگے بھی نہیں لبنے انہاں نوں شکر کرو کوئی دسن والا ہے کہ جناب تسی اپنی راہ چلے ہو ایسی دی راہ ہے قبلہ ادھر آؤ کہ ادھر آ جاؤ تو اسی تے تواڈیاں جُتیاں وچ چک کے اپنی پگڑی وچ بنن نوں تیار ہیں یہ تو گل ہی کوئی نہیں یہ تو گل ہی کوئی نہیں لیکن آؤ تو صحیح دین والے پاسے آؤ تو صحیح اس راہ والے پاسے جڑی راہ طیبہ نوں جاندی حضور دے دین بات آؤ تو صحیح لیکن ایک جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا اس کی محبت اس کی محبت اللہ حضرت اسی صرف انہوں دستے ہیں کہ قبلہ جڑی راہ تسی چلے ہو اس راہ نال کچھ نہیں ہونا اس نال اسلام دی گل نہیں ہونی بلکہ اسلام کو مزید نقصان ہونا کہ
اجرا صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی. اقبال کہتا ہے اجرا صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی, خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز. اور اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اسی اے درویشاں دے حلقہ نو اے کہنے کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. اسی اے جناب سارے نو دستے ہیں کہ قبلہ اس رات دیاؤ, اے تواڈے وڈے دی اثر راہ اے وے, تواڈے جناب والدین دی اجداد دی اثر راہ اے وے دین دی. تسی ادھر آؤ, کدھر بھٹکے پھردے ہو, کدھر جاندے ہو, کدھر جناب دائیں بائیں کھاندے ہو. اور علماء نو یہی کہنے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. تساں تے پوری دنیا دی امامت کرنی, تسی جناب 2 رکعت پیچھے اپنا دین ہی بیچ آندے ہو. اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام. جڑا ساری زندگی ہے کہ جناب مسجد دے جناب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے, مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے, مسجد کا جناب جنرل سیکرٹری ناراض نہ ہو جائے, تنخواہ نہ گھٹ جائے, اس نے حق گل کیڑی کرنی, اس نے حق گل کیویں کرنی, وہ حق گل نہیں کر سکتا. اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, بھی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اسی انہاں سارے نوں کہنے ہیں کہ تسی موت دی گلاں کردے ہو یا قوم نوں سوان دی گلاں کردے ہو. آؤ کام دسیے کہ قوم جاگے گی کس طرح, قوم نو جناب نشاط ثانیہ ملے گی کس طرح, جناب قوم امت کو دوبارہ عروج ملے گا کس طرح. اس طرح کوئی طریقہ کار ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. آؤ دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو جاؤ اور آؤ واپس حضور دے دین دی طرف لوٹ آؤ. تہاڈیاں بھی عزت اسے بچن, تے سارے دی عزت اسے بچن کہ حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. نظم و ضبط نو بالکل اسی طرح قائم رکھو اور ہر ایک تے جلاد بن کے نہ بہ جایا کرو. اپنے نال محبت بھی نال بھی, پیار نال بھی, شفقت نال بھی, الفت نال بھی. اس کو غلطیاں ہو سکتی ہیں, سیکھ سکتا نواں بندہ, لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے مزاج کے مطابق دین دا کام ہوئے. تو زیادہ تتا مزاج رکھتا تو زیادہ تتے مزاج نال کر, لیکن حضور دے دین دا کام ضرور کر, حضور دے دین دی نشاط ثانیہ واسطے کام ضرور کر, حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے ضرور کر. لیکن اے نہیں کہ جناب کدی پی پی دے تھلے تے جناب کدی نون دے تھلے تے ہر کبوتے یا حسین تے جڑا کوئی آ جاوے آگے یہ بھی عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہے جس نے ناموس رسالت دا پرچم اٹھایا, جس نے ختم نبوت دا پرچم اٹھایا. جڑا حضور دے دین واسطے چلے وہ عاشق رسول ہے. باقی عاشق دولت ہو سکتا, باقی عاشق پیر اور جناب عاشق مولوی ہو سکتا, عاشق دنیا ہو سکتا, عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تانوں تے تانوں حضور دی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.